یا رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس، یا رسول اللہ رفعت آپ نے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین محترم، اجداد میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ربیع الاول کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں خصوصی پروگرام کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ روز میں نے جس منزل پر آپ کو چھوڑا تھا وہیں سے آغاز کرتے ہیں، اور امام بہقی کے جو دلائل ہیں، جو کہ انہوں نے دلائل النبوت میں تحریر کی ہیں، اس کی ایک حدیث سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نسب مبارک کی طہارت اور پاکیزگی کا ذکر کچھ اس طرح سے کیا ہے اور ارشاد فرمایا: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معاد بن عدنان۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب بھی نسل انسانی کو دو طبقات میں تقسیم کیا گیا تو مجھے یعنی میرے نور کو ان میں سے بہتر طبقے میں رکھا گیا، لہٰذا میرے نسب کو ہر جگہ ایسے والدین کی صلبوں اور رحموں میں سے نکالا گیا کہ میرے نسب کو دور جاہلیت میں کسی برائی نے چھوا تک نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ سے مجھے پاک پشتوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل فرماتا رہا، ہر آلائش سے پاک کر کے، ہر آلودگی سے صاف کر کے۔ جہاں کہیں دو شاخیں پھوٹیں وہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شاخ میں منتقل کیا جو سب سے بہتر تھی۔ فرماتے ہیں کہ میرے سلسلہ نسب میں ہمیشہ نکاح قائم رہا ہے، کبھی بھی یعنی میرے تولد یعنی نور کی منتقلی میں غلط کاری کا دخل نہیں ہوا، معاذ اللہ۔ یہ پاکیزگی و طہارت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے حقیقی والدین حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ تک برقرار رہی ہے، حتیٰ کہ اسی طہارت نسبی کے ساتھ میری ولادت ہوئی۔ بس میں اپنے ذاتی شرف اور نسبی شرف دونوں میں تم سب سے بہتر ہوں، اور تم میں سب سے زیادہ نفیس اور کریم ہوں۔ ایک اور مقام پر ناظرین کرام معلم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے چن لیا اولاد ابراہیم میں سے اسماعیل کو، ان سے بنی کنانہ کو، بنی کنانہ سے قریش کو، قریش سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم سے مجھے۔ سبل الہدی والرشاد میں حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اپنے خانوادہ عالیہ کے متعلق فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ساری مخلوق کو، اور مجھے ان سب گروہوں سے اچھے گروہ میں پیدا کیا، اور پسند کیا دو گروہوں کو، یعنی اولاد اسحاق اور اولاد اسماعیل کو۔ پھر چنا قبیلوں سے اور مجھے بہتر قبیلے میں کیا، پھر چنا گھروں کو اور مجھے سب سے بہتر گھر میں کیا۔ سو میں ان سب سے ذات میں بھی بہتر ہوں اور گھرانے میں بھی بہتر ہوں۔
اسی طرح ناظرین کرام طبقات ابن سعد میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے 2 برابر حصے کیے، جو بہترین حصہ تھا مجھے اس میں رکھا، اس حصے کی 3 تہائیاں کی، جو بہترین تہائی تھی مجھے اس میں رکھا۔ یہ کر لیا تو انسانی اقوام میں سے قوم عرب کو پسند فرمایا، عرب میں سے قریش کو، قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور ہاشم میں سے عبد المطلب کی اولاد کو، اور ان میں سے مجھ کو۔ جامع ترمذی میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر جلوہ افروز ہو کر فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبد المطلب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اور مجھے بہترین مخلوق یعنی انسانوں میں سے کیا، پھر انسانوں میں 2 گروہ عرب و عجم بنائے اور مجھے بہترین گروہ عرب میں سے کیا، پھر عرب کے چند قبیلے بنائے تو مجھے بہترین قبیلے قریش میں سے کیا، اور پھر قریش کے خاندان بنائے تو مجھے سب سے اچھے خاندان بنی ہاشم میں سے کیا۔ یوں میں ذاتی اور خاندانی طور پر سب سے اچھا ہوں، سرکار آپ سب سے اچھے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نسب، سسرال اور حسب ان سب میں تم سے نفیس ترین ہوں۔ علامہ یوسف صالحی نے سبل الہدی والرشاد میں اور امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں خاندان بنو ہاشم کی نسبی و حسبی فضیلت کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ مجھ سے حضرت جبرائیل نے بیان کیا کہ میں نے مشرق اور مغرب کو الٹ پلٹ کر دیکھ ڈالا مگر آپ سے افضل شخص کسی کو نہیں پایا، اور دنیا کے پورب و پچھم کو چھان ڈالا لیکن بنو ہاشم سے افضل کسی خاندان کو نہیں پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے گروہ بنو ہاشم، اس ذات پاک کی قسم ہے جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی مبعوث فرمایا ہے، اگر میں نے جنت کے دروازے کی کنڈی پکڑی تو میں ہرگز تمہارے سوا کسی سے اندر داخل کرنے کا آغاز نہیں کروں گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم بنو عبد المطلب اہل جنت کے سردار ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، جو کہ حضرت عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا رضی اللہ تعالی عنہ ان کے صاحبزادے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ مجھے ایک پیغمبر سے دوسرے پیغمبر کے صلب میں منتقل کرتا رہا یہاں تک کہ مجھے پیغمبری عطا کر کے بھیجا۔ بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم پر زمانے کے بعد جو زمانے گزرے ہیں میری بعثت ان میں سے بہترین زمانے میں ہوتی رہی، یہاں تک کہ اس زمانے میں بھیجا گیا جس میں ہوں، یعنی اشارہ اس طرف بھی ہے کہ یہ بہترین زمانہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی تمام مخلوق سے انتخاب فرمایا تو اولاد آدم کو برگزیدہ کیا، پھر بنی آدم سے عرب کو اور عرب سے مجھے برگزیدہ کیا۔ طبقات ابن سعد میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کوئی پیغمبر بھیجنا چاہتا ہے تو اس قبیلے میں سے انتخاب کرتا ہے جو زمین کے لوگوں میں بہترین ہو، پھر اس میں سے جو سب سے اچھا شخص ہوتا ہے اسی کو پیغمبر بنا کر بھیجتا ہے۔ ناظرین کرام، انبیاء علیہم السلام بڑے عالی نسب ہوتے ہیں،
خود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام قریش میں اعلیٰ نسب کے مالک تھے۔ چنانچہ ابو سفیان نے بھی حالت کفر میں قیصر روم کے دربار میں یہ اقرار کیا کہ وہ ہم میں بڑے نسب والا ہے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں یہ روایت ان الفاظ میں نقل کی ہے کہ ابو سفیان نے قیصر روم سے کہا کہ حسب و نسب میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ قیصر نے کہا کہ یہ بھی ایک نشانی ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ ہے ناظرین کرام وہ مستند احادیث، بلکہ یوں کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ مستند احادیث سے ثابت شدہ وہ دلائل جن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کی طہارت ایمانی اور فضیلت کا واضح اظہار ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب یوں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک تفصیل کے ساتھ موجود ہے، لیکن سیدنا عدنان سے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے اوپر حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام تک کی ترتیب کے بارے میں محققین جو ہیں ان کے درمیان اختلاف ہے۔ اس سلسلے میں علامہ ابن سعد نے طبقات میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی بیان کی ہے، اور اس حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے نسب کے بارے میں سیدنا عدنان تک پہنچ جاؤ تو ٹھہر جاؤ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ماہر انصاف تھے۔ علامہ ابن عبد البر نے کتاب الاستیعاب میں ان کا ایک قول نقل کیا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نسب صحیح بیان کیا جا سکتا ہے وہ عدنان تک ہے، اس کے اوپر صحیح طرح معلوم نہیں کہ وہ کون ہے اور اس کا نام کیا ہے۔ سیدنا عدنان تک نسب نامہ نبوی میں کوئی اختلاف نہیں ہے ناظرین کرام، یہ حصہ مستند طریقے سے ثابت ہے، اور چونکہ یہاں نسب اطہر کو حضور پرنور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے، لہٰذا ہم بھی یعنی میں بھی سنت نبوی کی اتباع میں نسب نامہ نبوی میں سیدنا عدنان تک اسماء گرامی کا ذکر کروں گا۔ جیسے کہ اگر ہم اس طرح سے یاد بھی کر لیں تو ہمارے لیے کتنا اچھا ہو۔ دیکھیں ہمیں اپنے ماں باپ کا نام بھی یاد ہے، اور بہت سوں کو ان کے دادا پر دادا کا نام بھی یاد ہوتا ہے، اور فخر کرتے ہیں جی ہمارے دادا وہ تھے، یا ہمارے پر دادا تو فلاں علاقے کے یا فلاں ملک میں یا فلاں عہدے پر فائز تھے، یا کوتوال تھے، یا وزیر تھے، یا اچھا کاروبار تھا، یا بڑی زمینیں تھیں۔ تو یہ تو ہماری نسبتیں ہیں، لیکن سرکار کے گھرانے کی نسبت جو کہ میں نے پہلے پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ عقیدہ توحید کو اس خاندان نے ہر دور میں رواج دیا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نسبت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی توحید، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنا، صرف اللہ کا ذکر کرنا، صرف اللہ کے لیے مر مٹ جانا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو جو اس خاندان نے کام کیا ہے ناظرین کرام، وہ کسی خاندان نے نہیں کیا، نہ یہ اس کا شرف تھا، نہ یہ اس کی نسبت تھی کسی اور خاندان کی، اور نہ یہ اعزاز کسی اور خاندان کو ملنا تھا۔ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان ہی کا خاصہ ہے۔ لہٰذا اب جو میں سلسلہ نسب بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہمیں یاد بھی رکھنا چاہیے، اور آپ چاہیں تو لکھتے بھی جائیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اجداد ہیں ان کی اسماء گرامی کیا ہیں، اور ہمارے نبی کیا چاہتے ہیں کہ کہاں تک ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کا نام آ گیا، اس کے بعد سیدنا عبداللہ، پھر سیدنا عبد المطلب، پھر سیدنا ہاشم، سیدنا عبد مناف، سیدنا قصی، سیدنا کلاب، سیدنا مرہ،
سیدنا کعاب، سیدنا لؤی، سیدنا غالب، سیدنا فہر، سیدنا مالک، سیدنا ندر، سیدنا کنانہ، سیدنا خزیمہ، سیدنا مدرکہ، سیدنا الیاس، سیدنا مدر، سیدنا نزار، سیدنا معد اور سیدنا عدنان۔ ناظرین کرام، اب میں ان سادات کرام عالی مقام شخصیات کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، جن کے لیے مشیت ایزدی یہ ہوئی کہ نور نبی پیغمبر اول و آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ نور پاک جو اللہ سبحانہ و تعالی نے بطور نور روح آدم علیہ السلام میں روز اول پیدا فرماتے وقت پھونک دیا تھا، وہ ان مقدس شخصیات کی پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا بالآخر حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی پشت پاک سے حضرت آمنہ کے رحم پاک میں منتقل ہو کر اس کائنات کے مرکز تخلیق یعنی دنیا کے مرکز مکے میں مجسم ہوا، اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا، یا صحیح تلفظ جو ہے وہ ہے احمد۔ ہم لوگ چونکہ احمد کہتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، لیکن غلط العام ہو چکا ہے، جو صحیح تلفظ ہے وہ ہے احمد۔ وہ نور پاک جس کے سبب یہ کائنات بنی، جس کے نور پاک سے کائنات کی ہر شے نے بمطابق مشیت ایزدی اور بقدر استطاعت اپنا اپنا حصہ پایا، جس نور کے سبب یہ حسن، دلکشی، استقامت، پاکیزگی اور خوبصورتی کائنات ہے، وہ نور پاک جن پاک پشتوں سے پشت در پشت آیا ہے، ان معزز ہستیوں کے بارے میں اب آپ کو ایسے تعریفی، تعظیمی اور احترام والے الفاظ اور فقرے بیان کروں گا یا سناؤں گا جن میں آپ کو مبالغہ لگے گا۔ مثلا دین ابراہیمی کے مت والے، شرک و بت پرستی سے بیزار، مردانہ خوبصورتی کا نمونہ، خوبصورتی کا مجسمہ، پر نور چمکتا چہرہ، بہت ذہین و دلکش و مدبر، خوش اخلاق، تحمل مزاج، پرتبار، دین ابراہیم پہ قائم، شرک، فسق و فجور سے دور، حق پرست، حق کے متلاشی، منصف، شیریں بیان، فصاحت و بلاغت کا لاجواب نمونہ، دلکش باروب شخصیت، ملنسار طبیعت، بہترین شاعر، بہترین خطیب، نڈر، جنگجو، چست، ذہین و فتین۔ لیکن آپ ان کو مبالغہ نہ سمجھیے گا، کیونکہ یہ کائنات، یہ دنیا، یہ ذی شعور اور غیر ذی شعور مخلوق، یہ سب کچھ ہی رب کریم اللہ العلیم و عظیم نے اپنی مرضی اور اپنی پسند سے بنائے اور بامقصد بنائے۔ یہ آیت پڑھ کر آج پروگرام کا اختتام کرتا ہوں، انشاءاللہ کل یہیں سے آغاز کریں گے۔ ارشاد ہوتا ہے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بے مقصد نہیں بنایا۔ وہ قادر مطلق ہے، سب کچھ کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، وہ ہر کچھ کرنے پر ہمہ وقت قادر ہے۔ کسی ایک کو وہ کیا کیا خوبیاں عطا کر دیتا ہے اور کسی دوسرے میں کیا کیا کمی کر دیتا ہے۔ کسی کو مال و دولت، زر و جواہر، آل و اولاد سے نواز دیتا ہے اور کسی کو ان میں کم دیتا ہے، اور کسی کو بہت ہی کم دیتا ہے یا بالکل ہی نہیں دیتا۔ یہ اس کی شان ہے، حکمت ہے، اور اس کی حکمت کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ البتہ ہمیں اس حکمت کو کچھ سمجھانے کے لیے خالق و مالک و کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیات میں کچھ ہمیں بتانا چاہا ہے۔
کل یہیں سے اس کا آغاز کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اجداد میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ اسی وقت اسی پروگرام کے ساتھ اسی چینل پر حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس، یا رسول اللہ رفعت آپ نے